رمضان مبارک کے روزے، اللہ فرماتا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم نئے نہیں ہو، ہم نے تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے، لعلکم تتقون، تم اگر بھوک پیاس کاٹ رہے ہو تو ہم پر احسان نہیں ہے، یہ روزے ہم نے تم کو اس لیے دا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور پھر اس روزے کے لیے اس پاک پروردگار نے اعلان کیا صوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، باقی عمل کرو گے تو جنت ملے گی، صحیح معنوں میں روزہ رکھ لو گے تو جنت والا مل جائے گا۔ 2-4 دن سے ابھی گرمی نے منہ دکھایا تو سوچئے ہم نے کیا کیا نیتیں بنا لی کہ روزے نہیں رکھیں گے، گرم موسم ہے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کمزور ہو جاؤں گا، میں یوں ہو جاؤں گا، بھائی جو کمزور ہو جائے گا، جس کی طبیعت اتنی بگڑ جائے گی کہ زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اس کو تو شریعت کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہونے کے بعد روزہ رکھ لینا، پر معمولی سا درد سر اور منہ ماری کی عادت کہ یہاں بھی چگنا ہے، یہاں بھی چگنا ہے، یہاں بھی چگنا ہے، اس عادت نے اس نیج پر پہنچا دیا کہ روزہ خور ہو گئے۔ اور اللہ کے حبیب دلوں کے طبیب علیہ السلام نے اعلان کیا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور واضح اعلان کیا اللہ کے حبیب اقدس علیہ السلام نے، جس نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا بغیر رخصت کے ایک روزہ بھی چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان جب رجب کا چاند نظر آتا تو وہ اسی وقت رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، مال کا حساب لگاتے، زکاتیں ادا کرتے، جن سے وصولی کرنی ہوتی ان سے وصول کرتے، جن کو ادائیگی کرنی ہوتی ان کو ادا کرتے، جن کو معاف کرنا ہوتا ان کو معاف کرتے، قاضی اپنے فیصلے جاری کرتے، اور یوں شعبان کے اینڈ تک یہ پاک ذاتیں اپنے معمولات سے فارغ ہو جاتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اکثر صحابہ یکم رمضان سے اعتکاف پر بیٹھ جاتے۔ پر ہمیں کس چیز کی فکر لائق ہو گئی کہ یہ نیکیوں کا سیزن، یہ برکتوں کا سیزن، ایک نیکی ماہ رمضان میں کی، اجر بڑھا دیا، سبحان اللہ، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، نفلوں کا اجر، حدیث میں کیا فرمایا؟ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے۔ عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ اب کاروباری حضرات کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ملازمین سے کہہ دیا سانو گناہگار نہ کرے آجے، اسی تواڈے کولوں کام لینا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے اندر اپنے غلام اپنے ملازم پہ تخفیف کرے، کام میں رعایت کرے، اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا، جہنم سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ روزہ فرض ہے بھائی صاحب، روزہ فرض ہے، قرآن اور حدیث نے اس کا حکم دیا، اور یہ ہندوؤں پہ فرض نہیں ہے، سکھوں پر اور کرسچین پہ فرض نہیں ہے، مسلمان پہ۔ ہم جلسوں میں، مجمعوں میں، ریلیوں میں ہم مسلمان ہیں، تو رمضان آ گیا مسلمان کدھر گئے؟ رمضان آ گیا روزے سے کنارہ کشی کر لی، مذاق میں ڈال دیا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کیا فائدہ ایسی جوانیوں کا جو تقوی کی راہ پر ماہ رمضان میں بھی نہ چل سکے، اور مشقت اور کشٹ کی بھٹی میں ماہ رمضان میں بھی 30 دن اپنے آپ کو جلا نہ سکے۔ اس جوانی کا کیا فائدہ؟ تم وہ ہو، ایسے ایسے جوان اسلام کی ہسٹری میں گزر گئے کہ زمانہ جن پہ رشک کرتا تھا، جن کی عبادت، جن کے تقوی، جن کے زہد کو دیکھ کر زمانہ ان پہ رشک کرتا تھا۔ آپ اور میں اسی قبیلے کے بچھڑے ہوئے افراد ہیں۔ روزہ فرض ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو یہ بھی کوئی ایکسٹرا چیز سمجھ کر یا بالکل ہم نے اس کو غیر اہم چیز سمجھ کر دھیرے دھیرے کیا ہو گیا کہ روزے سے اکثریت منہ موڑ رہی ہے۔ اور یہ جتنے بابے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، 33 سال مجھے سفروں میں ہو گئے، تصور بھی نہیں تھا آج سے 20-25 سال پہلے کہ جس کا روزہ نہیں ہے وہ سرعام کبھی کچھ کھائے گا۔ وہ سگریٹ چھپ کے پیتے تھے، گھروں سے دھواں نہیں اٹھنے دیتے تھے،
لیکن کیا ہوا، دھیرے دھیرے یہ حیا بھی ختم ہو گئی، سرے عام لوگ کھانے کھلانے لگ گئے، دن کے وقت اب شادی بیاہ رکھنے لگ گئے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ غیر مسلم بھی ماہ رمضان کا حیا کرتے تھے، اور ہائے آج ترقی کا وہ دور ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ماہ رمضان کی حیا نہ رہی، اور وہ سرے عام اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب، روزے اس مالک نے عاقل و بالغ مرد و مسلمان مرد عورت پر فرض کیے، اور ہمیں روزوں کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔